بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، رمضان شریف کے مقدس مہینے میں کووڈ-19 کی وجہ سے دن اور رات کے واسطوں موقوف رہے، لیکن رمضان شریف کے مقدس مہینے میں فجر کے بعد کا جو درس ہوتا تھا مسائل الصیام کے تعلق سے، والحمدللہ جاری رہا، اور اس بچے کی بہت بڑی قربانی ہے کہ اس نے پورے مہینے ان دروس کو ڈاؤن لوڈ کیا اور پھر اس کو ریلیز کیا۔ اللہ اس بچے کی عمر میں برکتی عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ رکھے اور اس کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ عید الفطر کے خطاب میں وہ مضمون چونکہ باقی رہ گیا تھا کہ اسلامی تہوار ماضی کے واقعات سے وابستہ نہیں ہے، اس کی تکمیل انشاءاللہ آج کے واعظ میں ہو جائے گی، اور آئندہ جمعوں سے چونکہ حالات کے اعتبار سے میں وہی نبض پکڑتا ہوں کہ جس کی ضرورت ہے، انشاءاللہ حج کے مسائل، حج کی اقسام، حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، اور امید ہے خدا کے ذوالجلال کی ذات سے کہ انشاءاللہ حج کا راستہ بھی کھلیں گے، کہ بہت بڑی عبادت ہے اور پورے عالم اسلام کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی ہیں۔ عمرے رہ گئے، رمضان شریف کے عمرے چھوٹ گئے، نہیں جا پائے اس کرونا وائرس کی وجہ سے، لیکن عمرہ چونکہ کہ مسنت ہے اور حج چونکہ فرض ہے، تو ان کے چھوٹنے پر تو اتنا غم نہیں امت مسلمہ کو، خدا نہ کردہ اگر حج چھوٹ گیا تو یقیناً غم ہوگا، لیکن خدا کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ حج کھلے گا، حج کے راستے کھلیں گے اور حج ہوگا۔ بہرحال اگلے جمعے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی اور ہماری زندگی بخیر رہے تو حج کے مسائل اور اس کا طریقہ اور اس کی تفصیل انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے آئے گی۔ اسلامی تہوار دوسرے مذاہب کے تہوار سے مختلف ہیں۔ یہودیوں کا تہوار ہو، نصارہ کا تہوار ہو، اہل ہنود کا تہوار ہو، ان تہواروں میں کوئی نہ کوئی واقعہ وابستہ ہے، اور میرا خدا کا شکر ہے، میرا مزاج یہ ہے، میرے اسلاف کا، ہمارے اکابرین کا مزاج رہا ہے کہ سامعین میں چاہے ایک آدمی ہو یا 1 لاکھ ہو، مسائل کو بیان کرنا ہے تو کرنا ہے، خطاب کرنا ہے تو کرنا ہے، بلکہ بہت سے خطبہ کا ایک مزاج ہوتا ہے، مقررین کا، مبلغین کا، کہ میاں مجمع نہیں تو کیا کروں گا بول کے، یہ میرا مزاج نہیں۔ الحمدللہ میرے سامنے ایک آدمی ہو یا لاکھوں انسان ہو، جو بیان کرنا ہے تو کرنا ہے،
یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے۔ حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابقہ محتمم دارالعلوم دیوبند، ان کا مزاج تھا سامنے ایک آدمی ہو یا لاکھوں کا مجمع ہو، اور جب وہ بیان کرنے پر آتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے علم کا سمندر بہہ رہا ہو، وہی میانہ روی کے ساتھ عام فہم زبان میں بہت سے خطبہ، بہت سے مقررین بڑے ادب الفاظ لاتے ہیں اور وہ اپنی شان سمجھتے ہیں۔ ہاں جہاں علم کا مجمع ہے، اہل علم کا مجمع ہے، آپ کتنی ہی ٹف اردو بولیں، کتنے ہی ادب الفاظ لے آئیں، وہ سمجھ لیں گے۔ لیکن جہاں عوام الناس کا مجمع ہے، وہاں تو انہی کی زبان میں بات کرنی ہے تاکہ بات ان کے ذہن تک پہنچتی رہے اور دلوں میں بیٹھتی رہے۔ یہی ہمارے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا۔ ان کے مجمع میں اہل علم بھی ہوتے تھے، مفکر بھی، دانشوران قوم بھی، سیاسی بھی، سماجی بھی، ڈاکٹرز بھی، انجینئرز بھی، سب ہوتے تھے۔ عام فہم زبان میں ان کا خطاب ہوتا تھا اور دل میں اترتا چلا جاتا تھا۔ بہرحال بہت سے خطباء کا مزاج ہے ادق الفاظ استعمال کرتے ہیں، بہت سے خطباء کا مزاج نہیں ہے، بہت سیدھی سادی اردو۔ یہودیوں کا تہوار بھی ایک واقعے سے وابستہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی اور دریائے نیل کو عبور کر کے آپ تشریف لے گئے تھے، اس خوشی میں وہ تہوار مناتے ہیں، اپنی عید مناتے ہیں، اس خوشی میں روزہ بھی رکھتے ہیں۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم، آپ کی امت، وہ کرسمس ڈے مناتی ہے، آپ کی جو پیدائش کا دن ہے، حالانکہ وہ 25 دسمبر غالباً ہے، وہ صحیح تاریخ نہیں ان کو یاد ہے۔ یہاں آپ کی تاریخ پیدائش میں گڑبڑ ہے، لیکن منا رہے ہیں، کرسمس ڈے مناتے ہیں، وہ عید کا دن ہے، ان کے لیے خوشی کا دن ہے۔ ایسے ہی ہمارے اہل ہنود جو ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ان کے یہاں تو بے شمار واقعات ہیں، بے شمار تہوار ہیں، ہر ہفتے تہوار رکھا ہے، ہر مہینے تہوار ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ وابستہ ہے ان کے تہواروں سے۔ ہندوستان میں جو ہمارے اہل ہنود ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، ان کے یہاں تو ہر تہوار میں کوئی نہ کوئی واقعہ چسپا ہے۔ اگر واقعات سے یہ ہماری عیدیں منائی جاتی تو حیات طیبہ، ہمارے نبی کی سیرت مقدسہ واقعات سے بھری پڑی ہے۔ شاید کوئی مہینہ ایسا نہ جاتا جس میں ہم تہوار نہ مناتے۔ بھئی آپ کی پیدائش کا دن ہے، کتنا بڑا تہوار ہوتا ہے۔ آپ کی نبوت کا ملنے کا دن ہے، کتنا بڑا تہوار ہوتا ہے۔ آپ کی ہجرت کا دن ہے، کتنا بڑا تہوار ہوتا ہے۔ بدر کا میدان تھا، کتنا بڑا تہوار ہوتا۔ احد کا میدان تھا، خندق کا میدان تھا، تبوک کا میدان تھا، صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ، کتنا بڑا تہوار مناتے۔ اور اس فتح مکہ کے دن سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی تھی۔ بس آدم سے لے کر آنے والی قیامت تک کی نسلوں کے لیے کسی اور کی مجال نہیں کہ کسی نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی۔
یہ شرف، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو بخشا ہے۔ اور حدیثوں میں واقعات آتے ہیں کہ جب حضرت بلال اذان پڑھتے تھے تو تمام آسمانوں کے دروازے کھل جاتے تھے، یہاں تک کہ عرش کا دروازہ بھی کھل جاتا تھا، اور سارے ملائکہ کان لگا کر حضرت بلال کی اذان سنتے تھے۔ یہ مقام تھا حضرت بلال کا۔ متمنی رہتے تھے ملائکہ آسمانی کہ حضرت بلال اذان دیں اور ہم آسمانوں کے دروازے کھولیں۔ بہرحال یہ واقعات ہیں، لیکن اسلامی تہوار کسی ماضی کے واقعات سے وابستہ نہیں، واقعات آئے اور ختم۔ البتہ ہمارے جو تہوار ہیں، دونوں تہوار، بس دو ہی تہوار ہیں اسلامی تاریخ میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بہت عظیم عبادتوں کے شکرانے میں، عظیم ترین عبادتوں کے شکرانے میں اللہ نے یہ دو عیدیں رکھی ہیں، یہ دو تہوار رکھے ہیں۔ عید الفطر ماہ صیام کی تکمیل پر۔ کیسی تکمیل؟ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم بہا بہم ملائکتہ فقال یا ملائکتی ما جزاء اجری یوفى عملہ قالوا ربنا جزاء یوفى اجرہ قال ملائکتی وعبادی قضوا فریضۃ علیہم ثم خرجوا یعجون الی الدعاء وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی لأجیبنہم فیقول ارجعوا قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات او کما قال علیہ۔ بہت لمبی حدیث ہے۔ ماہ صیام کا سفر طے کر کے دن کا روزہ رکھا، اپنی تمام خواہشات کو پس پش پھینک دیا۔ کس کے لیے؟ اس رب ذوالجلال کے لیے۔ تمام خواہشات، دن میں روزے کا سفر، رات میں عبادت کا سفر، کہیں تراویحوں میں مشغول ہیں، کہیں قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہے، کہیں نوافل میں مشغول ہیں، کہیں تہجد میں مشغول ہیں، کہیں اوابین میں مشغول ہیں، پوری رات کا سفر۔ اور پھر ایک ڈر تھا کہ روزے کی حالت میں دن کے حصے میں بیوی کے پاس سو بھی نہیں سکتا، دور رہو۔ ڈر تھا کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے، کہیں شہوت برانگیختہ نہ ہو جائے، روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ کھانے پینے کی تمام اشیاء آپ کی الماری میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کچن میں، آپ کی فریج میں رکھی ہوئی ہیں، مشروبات ہیں، پیاس لگ رہی، ہونٹوں پہ خشکی آ گئی، لیکن نہیں پی سکتا۔ کون روک رہا اس کو؟ وہ کس چیز کا ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر۔ یہ ہے تقوی۔ یہاں سے یہ تقوی کی بنیاد ہے۔ اللہ کا ڈر ہے۔ چلو بچے نہیں دیکھ رہے ہیں، بیوی نہیں دیکھ رہی، بھائی نہیں دیکھ رہا، بیٹا نہیں دیکھ رہا، لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے۔ نہیں پی سکتا، کس چیز کا ڈر ہے؟ پینا کھانا تیرے اختیار میں ہے، لیکن کیوں نہیں کھا رہا؟ ہے کوئی ذات جس کا ڈر ہمارے دلوں پر مستولی ہے، ہمارے قلوب پر مستولی ہے۔ یہ ہے تقوی کی بنیاد۔ ایسا ہی تقوی اگر انسان کے دل میں، مسلمانوں کے دلوں میں 11 مہینے کا ہو جائے تو اس دنیا کا کچھ اور ہی نقشہ ہوگا۔ اسی سے ڈر رہا ہے۔ اور دوسرا ڈر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 61 رکھنے پڑیں گے، پائے در پائے 60 روزے کفارے کے اور 1 روزہ قضا کا، یہ بھی ڈر ہے۔ لیکن وہ ڈر زیادہ اہم ہے، خدا کا جو ڈر ہے۔ ایسا ڈر اس قوم کے اندر 12 مہینے ہو جائے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کسی برائی کے قریب مسلمان نہیں جا سکتا۔
یہ مہینے کا سفر طے کیا اس نے، رات کا سفر طے کیا۔ جب عید کی نماز کے لیے آتا ہے تو جبرائیل اپنی تمام لشکر و لاہو لشکر کے ساتھ اترتے ہیں، ملائکہ گلیوں راستوں کے چوراہوں پر کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں۔ وہ مسافے والی جو روایت ہے وہ غلط ہے کہ جبرائیل مسافہ کرتے، نہیں، بلکہ ملائکہ جبرائیل جو سید الملائکہ ہیں، جب کسی مسلمان کو، کسی مسلمان بندے کو، بندی کو عبادت میں مصروف دیکھتے ہیں، شب قدروں کی راتیں ہوں یا دیگر راتیں ہوں، تو وہ اس کے لیے دعا کا مسئلہ ہے، وہ دعا کرتے ہیں، البتہ وہ دعا کرتے ہیں۔ اور جب یہ بندے اپنے مہینے کا سفر طے کرنے کے بعد پھر عبادت گاہ میں آتے ہیں، عیدگاہ میں آتے ہیں، نماز پڑھنے عید کی آتے ہیں، دوگانہ نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے ملائکہ مزدوروں کا کیا بدلہ ہے؟ پروردگار ان کی اجرت ملنی چاہیے، ان کی مزدوری ملنی چاہیے۔ تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور اتنا خوش ہوتا ہے، فرماتا ہے خدا میرے ملائکہ تم گواہ رہنا، جتنے میرے بندے عیدگاہ کی نماز میں ہیں، عید کی نماز میں ہیں، میں نے ان سب کو بخش دیا، اپنے بندوں کو بھی، اپنی بندیوں کو بھی، اور ان روزے داروں کے صدقے میں غیر روزے داروں کو بھی معاف کر دیا۔ جب یہ بندے عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں تو گناہوں سے اس طریقے سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہاری تمام برائیاں نیکیوں میں بدل دی، جاؤ قد غفرت لکم وبدلت سیئات، میں نے تم کو سب کو بخش دیا۔ اور اس مجمع میں وہ بھی ہوتے ہیں جو غیر روزے دار ہیں، کسی نے عذر کی وجہ سے نہیں رکھا، کسی نے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھا، کسی نے جان کے نہیں رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان روزے داروں کے طفیل ان کو بھی بخش دے گا۔ یہ ہے میرے خدا کی رحمت غفاری۔ تو یہ تہوار اسلامی جو تہوار ہیں بہت عظیم عبادات کی تکمیل پر ہے، اور وہ عبادات ایسی ہیں قیامت تک ختم نہیں ہوں گی۔ واقعات تو ختم ہو گئے، آئے اور گئے، لیکن یہ عبادات رمضان قیامت تک آئے گا اور حج بھی قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو یہ عید الفطر کی جو تکمیل ہے، جو یہ تہوار ہے، بہت عظیم عبادات کی تکمیل پر ہے، اور یہ تکمیل، یہ عبادت ایسی ہے کہ ختم ہونے والی نہیں قیامت تک۔ جب تک دنیا قائم ہے، چاند و سورج قائم ہے، زمین و آسمان کا نظام قائم ہے، جب تک رمضان شریف آتا رہے گا۔ دوسرا تہوار عید الاضحیٰ، انشاءاللہ اس کی تکمیل اگلے جمعے کو ہو جائے گی، اور اسی سلسلے سے پھر حج کے مسائل کا آغاز ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔